اب چلیں گے شب جمعہ میں نور بھری رات اور نور بھرا دن. یہ شب جمعہ نور بھری رات اور کل جمعہ نور بھرا دن. نوری رات نوری دن. جو شخص شب جمعہ میں عشاء کی نماز کے بعد یا سوتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل ایسی پڑھے جس میں پہلی رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل هو اللہ اور دوسری رکعت میں بھی 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل هو اللہ. بس یہ نفل ہے. یاد ہو گئے؟ ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے؟ 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار سورۃ قل هو اللہ. ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ. پہلی رکعت میں بھی یہی پڑھنا ہے اور دوسری رکعت میں بھی یہی پڑھنا ہے. اور اس کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں. ایک تسبیح دھیان والی. اور اس کے بعد سو جائیں. کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ 3 راتیں نہیں گزریں گی اس کو مدینے والے کا دیدار نصیب ہو جائے گا. یعنی 3 ہفتے نہیں گزریں گے. ہر شب جمعہ پہ آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے. اور یہ شب جمعہ بھی ہے اور ربیع الاول کی شب جمعہ ہے. اس میں اور سعادتیں ہیں، برکات ہیں. یہ شب جمعہ پھر 2 رکعت نماز نفل سنیں. 2 رکعت نماز نفل ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار سورۃ اخلاص 11 بار. پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر کھڑے ہو کے دوسری رکعت میں پھر یہی سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہوتی ہے پھر اس میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار سورۃ اخلاص. اور پھر سلام کے بعد ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں اور پورے دھیان سے پڑھیں اور دل کی درد کے ساتھ کیفیت کے ساتھ پڑھیں. ہر شب جمعہ میں پڑھ لیں. کوئی من میں ایسی چیز نہیں ہے، اگر کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہیں ہے کہ اللہ بہت زیادہ ناراض ہو کے اپنے حبیب کے دیدار سے تجھے محروم کر دے، ورنہ 3 راتیں نہیں ہیں جو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض یاب نہ ہوا. 3 راتیں نہیں. سعادتیں ہیں، یہ برکات ہیں. اب خود سوچیں ان 2 رکعت نماز نفل پہ کتنا وقت لگے گا؟ کوئی زیادہ وقت لگتا ہے؟ کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا. لیکن سعادت کتنی بڑی ہے. فرمایا جس نے میری زیارت کی اس نے واقعی میری زیارت کی. شیطان سب کی شکلیں ڈھال لیتا ہے، میرے آقا مدینے والے کی شبیہ نہیں بنا سکتا. اس نے میرا ہی دیدار کیا. ایک صاحب مجھے ملے، مجھے کہنے لگے بہت بدکاری میں آگے تھے. مجھے کہنے لگے کہ مجھے حضور کا کئی دفعہ دیدار ہو چکا ہے. مجھے ایک بندہ کہنے لگا مجھے کہنے لگا جی آپ کے ساتھ رنگ بازی کر رہا تھا، یعنی جھوٹ بول رہا تھا. میں نے کہا سچ کہہ رہا تھا. اس کا انجام دیکھنا ذرا. 2 میں سے ایک ہوگا، یہ جلدی مر جائے گا یا ہدایت نصیب ہو جائے. میں نے کہا 2 میں سے ایک ہوگا. سچ کہہ رہا تھا، یہ جلدی مر جائے گا تاکہ اس کے گناہ تھوڑے ہوں آگے نہ بڑھیں، جب اس کو ہدایت مل جائے. بات کئی ہو گئی. ہم ایک ویگن میں سفر کر رہے تھے. اس میں ایک صاحب تھے، ہمارے ساتھ نہیں تھے لیکن کان لگائے بیٹھے تھے باتوں پہ. ایک کسی اور آدمی کے ذریعے مجھے ان سے بات ملی کہ طارق کو میرا پیغام دینا. اور واقعی اس بندے کو ہدایت مل گئی ہے اور اس وقت وہ بندہ وہ ہے جس نے سینکڑوں ہزاروں کو شراب اور بدکاری کی زندگی سے نکالا ہے. میرے آقا کا دیدار ایسا نہیں ہے. ارے انسانوں کو دیکھ کے کہتے ہیں ان کو دیکھنے سے رب یاد آ جاتا ہے.
سوچے تو صحیح، میری آقا کا دیدار ہو، اس کے لیے فیصلہ نہ ہو، ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے. تیری میری سمجھ عقل میں آئے یا نہ آئے، یہ روح کی دنیا، یہ روحانیت کی دنیا، یہ کمال کی دنیا، یہ برکات کی دنیا سمجھ نہیں آتی پر ہوتے ہیں. اس کو کبھی عقل سے نہ پرکھنا، کبھی اپنے نالج سے نہ پرکھنا، اسے عشق سے پرکھنا. اس کی کسوٹی عشق ہے، اور جو اس کو عشق سے پرکھتا ہے اس کو عشق ملتا ہے، اس کو محبت ملتی ہے، اس کو رحمت ملتی ہے. یہ دو نفل کی سب کو اجازت ہے، یہ دو نفل کی سب کو اجازت ہے. اس دو نفل کے پڑھتے میری نیت بھی کر لینا، اللہ مجھے بھی عطا کر دے. میں بھی آج تک ترستا ہوں، اللہ مجھے بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرما دے.